عزیزان محترم، خداوند عالم اپنے چاہنے والوں کو ایک منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، جس منزل پر پہنچنے کے لیے اتباع کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے عقل سے اس منزل پر پہنچ نہیں سکتا، اس لیے معلم کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی طالب علم معلم کی اتباع نہ کرے تو علم کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے میرا مزاج ہے کہ میں گفتگو تعلیمی کرتا ہوں اور خود کو ایک مدرس اور معلم سمجھتا ہوں۔ میں نہ کوئی خطیب ہوں نہ کوئی ذاکر ہوں، یہ صدیق طاہرہ کے در سے عطا کیا ایک تحفہ ہے کہ جس کے بدولت معارف آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا خطیب نہیں ہوں کہ پڑھتا رہوں چاہے کوئی متوجہ رہے، یعنی یہ ایک فن ہوتا ہے، ایک فن ہے کہ پڑھتا رہوں اور دو چار بھی سنتے رہے تو کافی ہے۔ عزیزان محترم، اور میں نے میری عادت شروع سے نہیں رہی، کیونکہ میں آج مقدمے کے طور پر یہ گفتگو کر دوں آپ کے سامنے۔ میری حالت، میری یہ طبیعت یا مزاج میرا شروع سے نہیں رہا کہ میں سوچ کر بیٹھوں تو پورا کا پورا کہہ جاؤں، کیونکہ ایک تلخ تجربہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب متوجہ رہے، ایک تلخ تجربہ ہوا تھا، اس کے بعد سے میں نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ تلخ تجربہ یہ تھا کہ میں مکتب میں تھا، پڑھ رہا تھا جونپور میں، کہ ایک جگہ نکاح پڑھنے کو ملا۔ نکاح پڑھنے کو ملا تو میرے استاد جو تھے وہ میرے ساتھ ہو گئے، تو میں بہت خوش ہوا کہ استاد ہیں، سنبھل کے جو ہے وہ صیغہ پڑھیں گے۔ اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کون کون سے صیغے پڑھ رہے۔ اب میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں اور پڑھے جا رہے ہیں، سوچ بھی نہیں ہے کہ میرا شاگرد کیسے جواب دے گا۔ تو جیسے ہی نکاح ختم ہوا تو میں نے کہا ذرا میرا خیال رکھ لیتے، تو انہوں نے برجستہ کہا کیا کرو، وہی صیغے تو میرے پاس تھے، ایک سلوات پڑھ لیتے۔ تو تب سے یہ تلخ تجربہ ہوا میرا کہ بھائی اپنے دامن میں مختصر چیز لے کر نہ بیٹھو، کہ تو لے کر بیٹھو اسے دینا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ مجمع کا ہر فرد اگر میری طرف متوجہ ہے تو وہی میں پڑھ پاتا ہوں، ورنہ مجلس میں ہی ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد خراب ہونے لگتا ہے، ڈانٹتے نہیں، چپ چاپ بیٹھو، یا تو کلاس سے غور سے سنو یا تو کلاس سے نکل جاؤ۔ یہ وجہ مجلس حسین میں بھی آنے والے جب تک سنیں اسی وقت تک سنانا چاہیے، اور اگر اس پر بھی نہ سنیں تو کہ بھیا کل سے بتائیے، جو سننا چاہتے ہیں انہیں تو سننے دیجیے۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد۔ کہ ساری ترقی کا انحصار، جو بھی ترقی ہے یعنی کمال کا انحصار اور اسی علم پر ہے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا انسان اتنا ہی باکمال ہوتا جائے گا، اور کمال کی کوئی حد ہے نہیں ہے۔ جتنا چاہے بلندی پر جائے، جتنا چاہے بلندی پر جائے۔ عزیزان
انسان بلندی کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جب انسان اپنے علم سے بلندی کی انتہا پائے گا اپنے نظریے سے، تو وہاں اس بشر کے کمال کی ابتدا ہوگی کہ جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ ایک سب آپ پڑھ رہے ہو ترقی کرتے کرتے جب نقطۂ انتہا پر پہنچے گا تو جسے خدا نے باکمال بنایا ہے اس کے کمال کی وہاں سے ابتدا ہوگی۔ تو اب اس کے کمال کی کہاں انتہا ہوگی؟ اگر اس کے کمال کی انتہا ہو جائے تو خدا کے کمال کی ابتدا کا پتہ لگ جائے گا، اس لیے انہیں ایسا باکمال بنایا ہے کہ کوئی ان کے کمال کی انتہا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے کمال کی ابتدا کا علم ہو۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والے، کہاں تک جاؤ گے؟ آگے بڑھو، بڑھو، کتنا بڑھو گے؟ علم کی کس منزل تک جاؤ گے؟ کتنا علم حاصل کرو گے؟ کیا بن جاؤ گے؟ کتنے تیز راکٹ سے سفر کرو گے؟ ہے نا؟ کتنی سرعت آئے گی تمہارے بدن میں؟ علم ہی سے ہے نا، علم کے ذریعہ ہی سرعت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ 50 سال پہلے بمبئی جاتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے، ہے نا؟ بمبئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اور پسینے چھوٹتے تھے، 200 سال پہلے تو جانے والے سوچتے بھی نہیں تھے کہ بمبئی جانا ہے، اور آج جتنے دیر میں آپ بمبئی جا رہے ہیں اتنے دیر میں لوگ امریکہ پہنچ جائے، 24 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائے۔ امریکہ کہاں ہے؟ وہ زمین کے اس طرف ہے، پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ترقی کرنے والے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چاند پر پہنچ گئے، ستارے پر پہنچ گئے، اور وہاں تک جانے میں 1400 سال لگ گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہاں تک جانے میں آپ دیکھیے، آج آپ نے ترقی کر کے یہاں آپ نے جو پہنچایا تو کل یہاں پہنچیں گے، پرسوں یہاں پہنچیں گے، نرسوں وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد آگے، اس کے بعد آگے، اس کے بعد آگے آگے بڑھتے جائیں گے کہ نہیں؟ اور قریب لاؤں، اس سے پہلے، آج سے 25 سال پہلے موبائل اتنا بڑا لے کر چلتے تھے، اٹھانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، لگانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، اور آج اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ نہیں؟ یہ 35 سال میں انسانی قافلہ یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر انسانوں نے اپنی فکر سے کام لیا ہوتا تو 1400 سال پہلے اس اعلان کرنے والے سے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کے پاس اگر علم اتنا ہے تو تھوڑا ہمیں بھی بتا دو کہ آپ ابھی آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ آسمان پر کیسے جائیں گے؟ اگر 1400 سال پہلے انسان آسمان پر پہنچ جاتا تو آج کہاں ہوتا؟ تو مزہ نہیں آئے گا۔ اگر 1400 سال پہلے انسان جو ہے آسمان پر، ترقی اسی طرح ہو رہی ہے نا، پہلے پتھر توڑا، پھر لوہا کاٹا، پھر پردے بنائے، پھر پتے پہنے، کپڑے پہنے، ریشم آیا، ترقی اس طرح ہوئی نا۔ 1400 سال کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اگر انسان 1400 سال پہلے اگر چاند پر اور ستارے پر اور آسمانوں پر پہنچ چکا ہوتا تو آج کہاں ہوتا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علم کامل رکھنے والے سے ہم نے یہ تو پوچھا کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں، یہ نہیں پوچھ سکے کہ ہمارے کمال کے راستے کتنے ہیں۔ ایک سوال پڑھ دیجیے اس لیے کہ خدا نے جسے بھی ہم بناتے ہیں تو اپنے حساب سے بناتے ہیں، لیکن جو خدا بناتا ہے اپنے حساب سے بنائے گا نا۔ اور دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بننے والا جتنی ضرورت اس کی ہوتی ہے اسی حساب سے بنایا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں، اور یہ بنانے والا جو اوپر ہوتا ہے وہ جتنے حلقے میں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے سامنے والے کو بنا کر بھیجتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر پیغمبر اسلام ایک خطے کے لیے آتے تو خدا ان
عزیزان نبی یہ نام ہے. اور یہ کیا کمال ہے, کہتے ہیں امی لقب میں علم کا دریا بہا دیا. امی لقب یعنی خود جاہل معاذ اللہ ہوتے ہوئے علم کا دریا بہا دیا. میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر انگریزی پڑھانے لگوں, بتائیے آپ کہیں کیا مولانا عربی اچھی جانتے ہیں لیکن انگریزی میں علم کا دریا بہا دیا, ہوگا ایسا؟ تو کیا ہوا, انگریزی پڑھنا ضروری ہے علم کا دریا بہانے کے لیے؟ کہ نہیں, دریا بہانے کے لیے پہلے علم آنا چاہیے. کہاں بھی بتا دیجئے کہ پیغمبر نے کہاں پڑھا, بچپن میں تو یتیم ہو گئے, معاذ اللہ جس نے پالا وہ بھی کافی تھا, وہ کہاں پڑھانے لے جاتا؟ اور اتنا پیار کرتے تھے کہ اس ڈر سے معاذ اللہ, یہ میری گفتگو تاریخ مت بنا لیجیے گا, اس لیے کہ جو اپنی بات ہو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے کہ لوگوں کو لگے اپنی بات ہے. ایسا نہیں کہ اپنی بات کو تاریخ بنا دیجیے. آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ اپنی بات کو لوگ تاریخ بنا دیتے ہیں. تو معاذ اللہ پیار بہت, اور ڈر کے مارے کہ کہیں پیارے بھتیجے کو معلم کچھ ڈانٹ نہ دے, اس لیے ابو طالب نے نہیں بھیجا گیا. اور اس زمانے میں جتنے بتوں کے ٹھیکیدار تھے سب جاہل تھے اور اچھا کماتے تھے. توجہ کرنا, کہا جب جاہل اچھا کما رہا تو پڑھانے کی کیا ضرورت؟ لوگوں کو نظریہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں مولانا پڑھے لکھے کیا کریں گے, بغیر پڑھے لکھے تو اتنا کما رہے ہیں, اور ہم پڑھے لکھ کر وہی بغل میں فائل دبائے ادھر ادھر عزیزوں کا چکر ماریں گے. عزیزوں یہ نہیں سوچتے کہ جو فائلوں کا چکر ماریں گے اگر کچھ کام بھی کریں گے تو سلیقے سے کریں گے. آپ توجہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جاہل جو کما رہے ہیں کچھ نہیں جانتے, انہیں یہ پتا نہیں کہ ہمارا ہتھوڑا کس کے سر پر پڑ رہا ہے. یہ سب آپ پڑھ لیجیے محمد تو اس لیے جناب ابو طالب نے پڑھایا نہیں. آپ تاریخ ملائیے, ایک روایت دیجیے کہ پیغمبر کو فلاں عالم نے پڑھایا, پیغمبر کو فلاں عالم نے پڑھایا. بھائی بتائیے, ہم ماننے کے لیے تیار ہے. جب پڑھایا نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ معاذ اللہ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کاتبان وحی جو تھے وہ لکھتے تھے اور پیغمبر جو ہے بولتے تھے. عزیزان گرامی, املا لکھنے والے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں, تو میں سمجھتے ہیں کبھی کبھی ایسا بیوقوف بنا دیتے ہیں. اب تو بہرحال زمانہ بدل گیا. پہلے جو ہے بوڑھے لوگ اگر خط آتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے بھیا اس کا جواب بھی لکھ دو. تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ خوب ایسی ایسی باتیں لکھ دیتے تھے, اور پھر اس کو بتاتے تھے کہ ہم نے یہ لکھا اور خوش. اب جب خط وہاں پہنچتا تھا تو ایک قیامت, اور یہاں ان کے لیے مذاق وہاں ہلکا. اب توجہ کریں, تو کبھی کبھی اگر کوئی نہ جاننے والا کسی سے لکھواتا ہے تو یہ خرابیاں آتی ہے کہ پیغمبر قرآن بول رہے ہیں, لکھنے والے لکھ رہے ہیں, کیا لکھ نہیں سکتے؟ عزیزان گرامی یہی ہوا بھی تھا. ایک ہوشیار لکھنے والے نے آل عمران کی جگہ آل مروان لکھ دیا. جیسے لکھا ادھر گھبرا گیا, کہا ادھر کیا لکھ رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں, جو آپ بول رہے ہیں میں وہی لکھ رہا ہوں. دکھا تو. جب دکھایا تو وہاں کیا لکھا تھا؟ آل عمران کی جگہ آل مروان. اگر پیغمبر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ آل عمران لکھا ہے یا آل مروان لکھا ہے؟ ایسے بات کرنے میں محمد کیسے پتا چلتا؟ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا؟ صلح حدیبیہ میں محمد بن عبداللہ جو لکھا ملائے کائنات نے, محمد رسول اللہ جو لکھا پیغمبر کے وحی نے, تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم اگر ان کو رسول مان لے تو ہم لڑتے کیوں؟ محمد بن عبداللہ لکھو. تو جیسے رسول کا علی کاٹو رسول اللہ کو, اس کو
محمد بن عبداللہ لکھو تو کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جیسے ہی ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ لکھ لیا ہے اس سے کاٹنے والا نہیں ہوں، اب آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیے کریے۔ تو پیغمبر نے اس پروانے کو لیا۔ اب کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پوچھا ہو علی بتا دو کہ میرا نام کہاں لکھا ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، فوراً قلم اٹھایا اور رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ کر ابن عبداللہ لکھ دیا۔ ارے بھائی یہ پڑھا لکھا کرتا ہے یا جاہل کرتا ہے؟ ایک سوال پڑھیے محمد والا کون کرتا ہے؟ اگر پڑھا لکھا تو پھر پیغمبر نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کو پڑھائے گا کون؟ پیغمبر کو پڑھائے گا۔ اگر اس بستی والے مل کے ندیم صاحب کو مولانا بنانے لگے تو کیا پڑھانے لگے؟ چاہے ندیم صاحب آپ کو مولانا نہیں سکھا رہے، کہتے ہیں بعد میں تو کہتے ہیں مولانا گیری آپ کو نہیں آتی، ہم سکھا رہے ہیں۔ ابھی ندیم صاحب کو یہ بستی والے بیٹھ کے پڑھاؤ، کیا پڑھائیں گے؟ کہ خود تو جانتے نہیں ان کو کیا پڑھائیں گے؟ بھائی پیغمبر کو کون پڑھائے؟ عرب میں پیغمبر سے بڑھ کر جاننے والا کون؟ جو پیغمبر کو پڑھائے۔ اور عزیزان گرامی، ایک واقعہ ماضی میں گزر چکا تھا جناب عیسیٰ کے سلسلے میں کہ جب جناب عیسیٰ کی والدہ ماجدہ نے لوگوں کے کہنے پر جناب عیسیٰ کو معلم کے پاس لے گئی تو جیسے ہی معلم نے کہا بیٹا کہو الف، تو کہا الف یعنی کیا؟ یہ سوال تھا جناب عیسیٰ، الف میں یعنی کیا؟ کہا بیٹا الف کہو، اس کے بعد با کہو، بے ختم ہو گیا ہے۔ اب عربی پڑھانے والے بے نہ کہے، اس لیے پہلے زمانے میں اردو اور عربی مل کے پڑھائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے الف بے شے جیم ہے پہ، اب نہیں الف با تا سا جیم ہا خا، اب اس طرح سے پڑھائی ہے۔ اصل یہی ہے، پہلے علم کم تھا تو پڑھانے میں آسانی تھی، تو کہا کہو الف، کہا الف یعنی کیا؟ کہا بیٹا جب الف کا لگے تو با آ جائے گا، جب با آ جائے گا تو تا آ جائے گا، اور تا آ جائے گا تو لفظ بن جائے گا، لفظ بنے گا تو جملہ بن جائے گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا بھیا پہلے الف کو سمجھاؤ، اس کے بعد بے کہوں، جب بے سمجھاؤ تو تا کہوں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب عیسیٰ نے وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی میں بہت سی باتوں کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ میں یہاں تعریف کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میری تعریف ہو، جبکہ میرے یہاں آنے پر نہ جانے کتنے لوگ میرے خلاف ہیں، اس لیے میں تعریف کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آف لائن یا آن لائن، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ گاؤں ایسا حسینی بن جائے کہ کہیں پر بھی ہو لوگ کہیں کہ یہ حسین والا جا رہا ہے۔ ایک سوال پڑھیں گے محمد اس لیے جلدی جلدی بہت سی باتوں کو بتانا ہے۔ جناب عیسیٰ نے الف سے لے کے یا تک ہم نے پروردگار کر کے بتایا، الف سے یہ، با سے یہ، تا سے یہ، سا سے یہ۔ اب جب اس نے سنا تو فوراً مسند چھوڑ کر زمین پر بیٹھ کر جناب عیسیٰ کو مسند پر بٹھایا، کہا حضور معلم میں نہیں آپ ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہا معلم میں نہیں آپ ہیں، آپ پہلے مجھے پڑھا دیجئے تب جا کے میں اوروں کو پڑھاؤں گا۔ معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ جیسے استاد بنایا تھا وہ تو شاگرد ہو گیا، کیا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، اب چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹا نہ پڑھے تو کیا کرنا؟ تو بولیے نا، میں وقت ختم کر دوں گا، آپ کو بے چین نہ ہوگی۔ کیا ہے جب بیٹا نہیں پڑھتا تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہنر سکھاتے ہیں۔ تو جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر ایک رنگ ریٹ کے رنگ جو کپڑے رکھتا ہے اس کے پاس گئے اور کہا کہ ان کو تھوڑا سا ہنر سکھا۔
جناب عیسیٰ وہاں کر کے کام پر لگتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے جب کوئی سیکھنے جاتا ہے، پہلے فری میں سیکھو، پھر آ جائے گا تو تھوڑا دیں گے، پھر تھوڑا دیں گے، پھر تھوڑا دیں گے، اور میرے کو سجا بھی آیا ہے، بچہ ہے، تھوڑا کام چل جائے گا، پھر دن سکھانے میں، پھر دن پڑھانے میں، اس طرح سے گزر جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ کچھ دن گزر گیا، پہلے تو کوئی نہیں نا کچھ دیتا ہاتھ میں، تو 2-4 دن گزر گئے، تو ایک دن جا رہا تھا تو کہا کچھ تمہاری سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، جناب عیسیٰ تو بول نہیں رہے، کہا تو کچھ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اب میں جا رہا ہوں تو دیکھو یہ پیلا کلر اور یہ نیلا کلر، یہ ہرا کلر اور یہ دانی کلر، یہ جو ہے تھوڑا ہلکا پیلا، یہ گاڑھا پیلا، یہ سرخ، یہ گلابی، ان سب کلروں میں رنگ کر رکھ دینا کہ رات شام کو آئیں گے لے جائیں گے۔ اب یہ کہتا چلا گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد آیا تو کہا ایک ٹب ہے اور سارے کپڑے ہیں، ایک ٹب ہے اور سارے کپڑے ہیں، اور ایک قیامت کا منظر ہے۔ اب کسی کو ہرا کپڑا دینا ہے، کسی کو لال کپڑا دینا ہے، کسی کو پیلا کپڑا دینا ہے، اور یہاں حضور نے پورا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دردی سے پوچھیے جب کپڑا خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا 100 کا ہوتا ہے نا، پتا میں نے 500 کا خریدا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو 1000 کا لیا تھا، ہمارے بھائی نے سعودی سے بھیجا تھا، ہمارا کویت کا سب سے بڑا، چاہے وہ ملیریا کے بازار ہی کا کیوں نہ ہو، وہ کویت کا بڑا قیمتی کپڑا تھا۔ اب وہ ٹیلر سے پوچھیے کہ حال کیا ہوگا، اب تو رنگ ریٹ پسینے میں ڈوب گیا کہ اب تو غضب ہو گیا، میں کروں کیا؟ لیکن بڑے ادب سے بولا بیٹے یہ الگ الگ کپڑے دینے تھے، آپ نے ایک میں کیوں ڈال دیا؟ تو مسکرا کر کہا بتا کون سا کپڑا پیلا چاہیے، کون سا نیلا چاہیے، رنگ کو وہ رنگ ریٹ معائنہ کرتا تھا۔ جناب عیسیٰ اس ٹب سے نکالتے تھے تو وہی کپڑا نکلتا تھا، ہرا ہے تو ہرا، گلابی ہے تو گلابی، یہ سب نکال کر جب اس کے سامنے رکھا تو سجدے میں گر گیا، کہا کہ آپ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ جب نہیں مسکرا کر کہا ہو کہ تجھے پتا نہیں میں نبی ہوں، نبی لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے، ایسا بات نہیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتا دوں کہ عیسیٰ کون تھے، اب تو سمجھ میں بات آئے گی۔ عیسیٰ کون تھے؟ نبی تھے۔ کیسے خلقت ہوئی؟ پیغمبر کے پسینے سے خلق ہوئے۔ جناب عیسیٰ پیغمبر کے پسینے سے خلق کیے ہوئے۔ روایت ہے کہ جب پیغمبر کا روح خلق ہوا تو حمد اور تسبیح و تہلیل میں جب عرق ہوا تو پسینے ٹپکنے لگے، عرق ہوا تو ٹپکنے لگا، ہر پسینے کے قطرے سے ایک ایک نبی بنایا گیا، اسی پسینے کے قطرے سے جناب عیسیٰ بھی بنائے گئے۔ عزیزو جو پسینہ ہو وہ تو کسی سے پڑھایا نہ جائے، جو پسینہ ہو اسے تو کوئی پڑھا نہ سکے، تو جو پل ہو اس کو کون پڑھائے گا؟ ابھی آپ نہیں پہنچیں گے، ابھی اس منزل پر کے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، علم ہے کیا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ علم کوئی کو سمجھائے گا علم ہے کیا؟ علم جو ہے وہ ہے کہتے علم کسی چھپی ہوئی چیز کے جاننے کا نام، توجہ کر رہے ہیں؟ کسی چھپی ہوئی چیز کے جاننے کا نام علم ہے۔ میں اتنے لوگوں کا عالم ہوں لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو مولائے کائنات نے جسے تخلیق عالم کے بارے میں لکھا ہے، ایک انگریز رائٹر اور محقق نے جب پڑھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس خطبے کے
تو جب سے میں بیٹھا ہوں اس کا علم میرے پاس ہے، جب تک نہیں تھا اس سے پہلے کا علم جو مجھ سے پہلے تھا اس کے پاس ہے۔ خدا پہلے اکیلا تھا ان کے نور کے خلق کرنے سے پہلے، تو جو نور خلق کیا اس سے پہلے جو بھی علم تھا وہ سب صرف خدا کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد کا جو علم ہوا وہ سب ان کے پاس بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب چلتا ہوں میں ایک سرے سے دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بھائی جب زمین بچھائی گئی یہ دیکھ رہے تھے، ستارے کے قمقمے لگائے گئے یہ دیکھ رہے تھے، آسمان بچھایا گیا یہ دیکھ رہے تھے، اور شمس و قمر کی قندیلیں روشن کی گئی یہ دیکھ رہے تھے۔ ارے جو کچھ بھی بنایا گیا سب یہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہ کہیں کہ جو کچھ پوچھنا چاہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد سب علم کیا، اس لیے کہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، سب تو سامنے ہے، دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی کے سامنے مکان بن رہا ہے تو ہر اینٹ کا علم ہوگا کہ نہیں اس کے پاس؟ تو ان کے پاس تو ان کے سامنے تو سارا جہان بنایا گیا، سب کچھ بنایا گیا۔ کیا تھا ان سے پہلے وہ خدا جانتا ہے، ان کے بعد جو بنا وہ سب جانتے ہیں۔ تو ایسے عالم کو کون پڑھائے گا؟ ایسے عالم کو کون پڑھائے گا؟ عزیزان گرامی، جن کے شاگردوں نے وہ کمال دکھایا، جی میں مطالعہ کر رہا تھا ابوالاسود دوئلی نے ہوتے تو آج قرآن کوئی صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اور یہ جو ایک کم وقت پیدا ہوا ہے نہ جانے کتنے کم وقت پیدا ہوا، جو اس کو 23 آیتیں 26 آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں، تو نہ جانے کتنے لوگ ہوتے تھے، نہ جانے کتنا جو ہے۔ تو آج میں بیٹھا تھا اسی لیے کہ میں آج حکومت الہیہ اور حکومت شیطانیہ کا تذکرہ کروں، لیکن پتہ نہیں اس بچے نے جو ہے اچانک ایک ایسا شعر پڑھ دیا کہ اس کے بعد موضوع ہی بدل گیا۔ تو میں تو وہ ضحاک کا واقعہ پڑھ رہا تھا تو ضحاک بھی نہیں آیا۔ ایک سلام پڑھے محمد اس مرور کا نام لیا دیا رہے، سلام پڑھے محمد والا مروان بن عبد الملک کا کے زمانے میں سن 65 سے لے کے 95 تک یہ تھا۔ یہ بہت بڑا ظالم مدرا ہے، کل بتاؤں گا اس کے بارے میں، کیونکہ جب تک رب تو نہیں دوں گا مزہ نہیں آئے گا۔ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس نے ایک کام اور اچھا بھی کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ قرآن میں نقطے لگائے، اور وہ نقطے جو لگائے وہ ابوالاسود دوئلی کے بیٹے کے ذریعے نقطے جو لگائے ابوالاسود دوئلی کے بیٹے کے ذریعے۔ ابوالاسود دوئلی کیا کون ہے؟ مولائے کائنات نے اس کو گرامر بتایا، گرامر، اور گرامر کیا بتایا تھا کہ جو بھی گرامر جانتے 3 لفظ دیے گئے، اسم فعل ہے، کہا ابوالاسود دوئلی یہ 3 لو اور اس پر تم ریسرچ کرو، لا کر مجھے دکھاتے جاؤ، میں تصدیق کرتا جاؤں گا۔ تو ابوالاسود دوئلی نے پورا گرامر عربی کا تیار کیا تاکہ قرآن لوگ صحیح پڑھ سکے۔ تو حجاج بن یوسف نے انہی کے بیٹے کو پھر پکڑ کر قرآن میں نقطے دلایا۔ تو وہ جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو ان کے شاگردوں نے جب اتنا بڑا کمال دکھایا تو پھر ان کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، اب آپ سمجھے کہ جتنا علم میں بڑھ چڑھ کر تھے اتنے ہی ان کے دشمن تھے، جتنا علم میں بڑھ کر چڑھ کر تھے اتنے ہی دشمن تھے، اور دشمنی اس منزل پر پہنچے۔ عزیزو، جب اندھیرے میں کوئی چراغ گزرتا ہے تو دشمن اس کے ساتھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ تھی یہ دنیا بعد پیغمبر 50 سال کے اندر تاریخ کر دی، جب چراغ روشن ہوا
کوشش کی ہو، لیکن چراغ جلانے والے نے کہا کہ میں ایسا چراغ جلاؤں گا کہ قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکے. لیکن اس چراغ کو جلانے کے لیے معمولی صبر نہیں کرنا پڑتا، چھوٹے سے حوصلے سے کام نہیں ہوتا. بہت بڑا جگر تھا پڑھنا فاطمہ کا. تو چراغ کو جلانے کے لیے امام نے وہ کام کیا. گرامی ابھی آپ سلام میں سن رہے تھے، سب سے خطرناک موڑ سید الشہداء کے لیے وہ وقت تھا کہ جب ننھے سے بچے کی جان پیاس کی وجہ سے لبوں پر آ گئی. سخت مرحلہ سید الشہداء کے لیے کہ جب ان کے بیٹے کی ان 6 مہینے کی جان اتنا پیاسا ہے کہ جان ہوٹوں پر آ گئی. جب کسی کا بچہ تڑپتا ہے تو باپ کو احساس ہوتا ہے، ماں کو احساس ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کو نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آئے تھے تو جناب علی اکبر کا عالم یہ تھا کہ اپنے کو دھولے سے گرا چکے تھے. جب دھولے سے گرا چکے تھے اور مقتل کی طرف اشارہ کر رہے تھے، عزیزوں کئی اشارے تھے اور ان اشاروں کا سمجھنا مشکل تھا، لیکن ماں کے لیے تو یہ تھا نا کہ بچہ اتنا پیاسا ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہے کہ کسی صورت سے پانی مل جائے. لیکن جب یہ اخراجہ پر جا کر مظلوم کربلا نے علی اکبر کو اپنی آغوش لے لیا تو ارادے کو تو سمجھ گئے، لیکن جب غور سے صورت کو دیکھی تو کملائی ہوئی صورت تھی. خدا کسی باپ کو بیٹے کی اپنا یہ منظر نہ دکھائے. تڑپ گیا ہمارا امام، لیکن فوراً ایک بلند مقام پر پہنچا جہاں سے اس بچے کی شکل کو دیکھ لیا جائے. جیسے ہی وہاں پہنچے دشمنوں نے سمجھا قرآن لے کر آئے ہیں سن کے لیے، لیکن قرآن نہیں تھا، ایک چھوٹا سا چاند کا ٹکڑا تھا جسے حسین نے دکھا کر کہا تھا اگر تمہارے ذوق ناقص میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی پلا دو. عزیزو علی اکبر اتنا پیاسے تھے کہ بار بار Sir.